بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں ایک عقیدہ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم دونوں سے بغض یا نفرت، ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے کے ساتھ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ اہل بیت یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر، آپ کی فیملی کے لوگ، گھر کے افراد اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اہل بیت کے لفظ کو اگر دیکھا جائے تو بیت یعنی باتا یبیتو کا مطلب یہ ہے کہ جو ساتھ رات گزارتا ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گھر میں رہتے ہوں۔ اور اس میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ازواج مطہرات حضور کی بیویاں ہیں، اس لیے کہ بیوی سب سے زیادہ گھر جو ہے وہ رات گزارتی ہے۔ اس اعتبار سے اہل بیت کا پہلا جو مصداق ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں جو فرمایا گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اے نبی کے گھر والو، اور تم کو خوب پاک صاف کر دے۔ یہاں پر اس سے پہلے جو آیات چل رہی ہیں وہ تمام کی تمام ازواج مطہرات کے بارے میں ہیں، لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ سب سے پہلے اہل بیت کا مصداق ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اہل بیت نوح علیہ السلام کی بیوی کو کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا گیا، تو یہاں بھی اہل بیت قرآن کریم کی دوسری آیت کے ذریعے سے اگر تشریح کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں وہ اہل بیت کہلاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن و حسین کو بلایا، اپنی چادر میں لیا اور اسی آیت کو پڑھا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو مسلمان ہیں ہم، ہمارا قرآن پاک پر بھی ایمان ہے، حدیث مبارکہ پر بھی ایمان ہے، لہٰذا ہم قرآن کی روح سے ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور حدیث کی روح سے یہ جو حضور کے گھر والے افراد ہیں ان کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں۔ ویسے تو جو انسان کی اولاد چلتی ہے، وہ نسب چلتا ہے، وہ بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے دیگر اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ سب اہل بیت کہلاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹے، آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، یہ سب کے سب اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اہل بیت کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے، اس لیے کہ آج بھی دنیا کے اندر حسنی اور حسینی پائے جاتے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں کی اولاد کی اولاد کی اولاد اسی طرح سے چلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے کسی غلط نظریے کو سامنے رکھ کر، یا صرف تاریخ کو سامنے رکھ کر، یا سطحی علم کو سامنے رکھ کر حضرات اہل بیت جو ہیں ان کے دائرہ کار کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو وسیع کریں گے تو بات کو سمجھنا آسان ہوگا اور اختلافات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری بات، مسائل کے حوالے سے مسافر اور مریض کی نماز۔ جو شخص اپنی بستی یا شہر سے کم از کم جو ہے 77 کلومیٹر چلنے کی نیت رکھتا ہے، سفر کی نیت رکھتا ہے، دور جانا چاہتا ہے، یہ جب اپنی بستی سے نکل جائے گا تو یہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ اب راستے میں اگر کوئی نماز آئے گی تو یہ قصر کرے گا، یا جب پہنچ جائے اپنے مقام پر، اگر اس کا ارادہ وہاں پر 15 دن سے زیادہ یا 15 دن ٹھہرنے کا ہے پھر تو وہاں پہنچ کر یہ مقیم بن جائے گا، اور اگر اس سے کم دن ٹھہرنے کا ہے، 10 دن 12 دن 13 دن 14 دن تک ٹھہرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو پھر یہ راستے میں بھی قصر کرے گا، اور اپنے مقام پر جب پہنچ جائے گا جب بھی یہ قصر کرے گا جب تک کہ یہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس میں اگر تو یہ مقیم امام کے پیچھے پڑھے پھر تو مکمل نماز پڑھے گا، یعنی کہ فرض مکمل پڑھے گا،
اور اسی طرح سے اگر یہ ساری مسافروں کی جماعت ہے تو یہ قصر نماز پڑھیں گے، یعنی کہ 4 فرائض جو ہیں ان کو 2 کر کے پڑھیں گے۔ ظہر کے ہیں تو 2 فرض پڑھیں گے، عصر ہے تو 2 فرض پڑھیں گے، عشاء ہے تو 2 فرض پڑھیں گے، لیکن جو مغرب کی نماز ہے مکمل پڑھیں گے یعنی کہ 3 فرض، فجر کی نماز ہے مکمل پڑھیں گے یعنی کہ 2 فرض، اور عشاء کے ساتھ 3 وتر بھی پڑھیں گے۔ جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے تو سنتوں کے حوالے سے آسانی ہے، اگر عافیت ہو، آسانی ہو، سہولت ہو تو پڑھ لی جائیں، اس کو نہ چھوڑا جائے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہاں جہاں تک فجر کی سنتیں ہیں یہ چونکہ زیادہ تاکید کی گئی اور واجب کے قریب ترین ہے، اس لیے ان کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے مریض کے حوالے سے اگر تو پانی کے استعمال پر قادر نہیں یا اس کو منع ہے تو اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے، جس کے مسائل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر وہ بیٹھ کر نماز یعنی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اسی طرح سے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، سجدہ جو ہے وہ اشارے سے، رکوع اشارے سے کر لے، اور اس کے اندر رکوع میں کم جھکے اور سجدے کے اندر زیادہ جھک جائے، اور قبلہ رخ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ لیٹ کر اگر پڑھ رہا تو ٹانگیں اپنی قبلے کی طرف سیدھا کر لے اور کمر کو تھوڑا سا اٹھا لے، یا اسی طریقے سے قبلہ رخ کروٹ کے بل لیٹ جائے اور اپنی گردن کے ساتھ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرتا رہے، لیکن نماز کو چھوڑے نہیں۔ باقی اس کی کیفیت جو بھی کوئی صورتحال ہو اس کو کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھ لینا چاہیے کہ مجھے ایسی کیفیت میں کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ تیسری بات ہے فضائل کے اعتبار سے سلام کے حوالے سے ہر قوم کے اندر سلام کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ، ملاقات کے وقت کچھ الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ اسلام نے ہم نے بے خوبصورت الفاظ دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کا نام بھی ہے، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا سلام کرنا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، حالانکہ واجب کا اجر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس واجب کا جو سبب بنا وہ تو سلام بنا، یہاں پر اس سنت کا درجہ اور مقام جو ہے اس واجب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ سلام نہ کرتا تو وہ کیسے جواب دیتا۔ اسی طرح سے حدیث میں آیا جو شخص السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو رحمت اللہ کہتا ہے ساتھ 20 ملتی ہیں، جو برکاتہ ساتھ کہتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سلام کرنا بھی چاہیے، اس کو رواج بھی دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اس سے نفرتیں دور ہوتی ہیں، انسان میں محبتیں بڑھتی ہیں، اور بہترین قسم کی دعا ہے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کریں تاکہ انسان تکبر سے بری ہو جائے، اور جو تکبر سے بری ہو گیا وہ جنت میں جانے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔